نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، بہت ہی مختصر وقت میں صرف 2 باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 باتوں میں سے ایک بات تو آج کی رات کے متعلق ہے، جس کا نام مشہور ہو گیا ہے شب براءت۔ برات کی رات، مغفرت کی رات، خلاصی کی رات، رہائی کی رات، بخشش کی رات۔ اور دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ رمضان المبارک کے متعلق عام فہم انداز میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی، یہ انسان کے لیے بنائی ہے۔ کوئی بھی چیز، سورج کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں بنایا، انسان کے لیے بنایا۔ چاند کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں بنایا، انسان کے لیے بنایا۔ آسمان، زمین، ندی، نالے، نہر، شجر، پتھر، تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ جنت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اللہ نے اپنے لیے نہیں بنائی۔ آخرت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی چیز نہیں بنائی۔ اور دنیا کا دستور ہے، دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی دوسرے کے لیے کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی قیمت وصول کرتا ہے، اس کے پیسے وصول کرتا ہے، اس کی محنت وصول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات انسان کے لیے بنائی، لیکن انسان کے پاس سے ایک ذرہ برابر بھی قیمت اللہ تعالیٰ نے وصول نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تمام چیزیں ہماری جھولی میں ڈال دی، تمام کے تمام چیزوں کو ہمارے دامن کے ساتھ وابستہ کر دیا، لیکن ایک پھوٹی کوڑی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وصول نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں۔ روایات کی روشنی میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ 70 جس کو 70 کہا جاتا ہے، یہ تو کثرت کو بتلانے کے لیے، زیادتی کو بتلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ایک ہی مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک ہی منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پیدا ہونے کے موقع پر صاف ستھرا دل میں نے انسان کو دیا تھا، جب وہ اپنی عمر گزار لے اور واپس میرے پاس آنے والا ہو تو ایسا ہی صاف ستھرا دل لے کر میرے پاس آئے۔ جس وقت پیدا ہوا تھا 9 مہینے ماں کے رحم میں رہنے کے بعد جب وہ نکلا، جب اس کے بدن کے اوپر کپڑے بھی نہیں تھے اور کوئی چیز وہ جانتا نہیں تھا، اس وقت کیسا صاف ستھرا وہ دل لے کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ 60 سال کی عمر، 65 سال کی عمر، 80 سال کی عمر گزار کر جب میری بارگاہ میں جب آئے گا تو اس کا وہی صاف ستھرا قلب مجھے چاہیے،
پوری تگودو اسی کی ہے. شریعت کا پورا خلاصہ یہی ہے. شریعت کا کوئی بھی حکم لے لیجئے، نماز لے لیجئے، روزہ لے لیجئے، زکوٰۃ لے لیجئے، دعوت و تبلیغ لے لیجئے، مدارس لے لیجئے، مساجد لے لیجئے، خانقاہ لے لیجئے، جہاد لے لیجئے، کوئی بھی شعبہ آپ لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہی چاہتے ہیں کہ بندہ جب میرے پاس آنے والا ہو دنیا کو چھوڑ کر تو صاف ستھرا مثل آئینہ اس کا دل اور قلب صاف ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ میں انسان کو بھیج رہا ہوں دنیا میں، وہاں تو خون خرابہ ہوگا، وہاں تو فساد ہوگا، وہاں تو گناہ ہوں گے اور کیا کیا ہوگا. اسی لیے تو ملائکہ نے اعتراض کیا تھا کہ عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، پھر یہ انسان کو جو قتل و قتال کرے گا اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ جب انسان دنیا کے اندر جائے گا تو اس کا قلب سیاہ ضرور ہوگا. جنت کا پتھر حجر اسود جب سیاہ ہو سکتا ہے تو انسان کے قلب کا کیا ہے، انسان کے دل کی کیا حیثیت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر جائے گا، بازار میں گھومے گا، نظریں جو ہے وہ ادھر ادھر دوڑائے گا، تجارتوں میں اپنے آپ کو لگائے گا اور گھر کے اندر اولاد کے ساتھ اور بیوی بچوں کے ساتھ رہے گا اور دنیا کے بہت سارے جھمیلے ہوں گے، اس کے قلب کے اوپر دھبے، گناہ کے دھبے ضرور پڑیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً دل کی صفائی کے طریقے ہم کو دیے. وقتاً فوقتاً یعنی میں آپ کو یہ بہت عام فہم انداز میں اپنی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر دن کے اندر 3 گھنٹے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسا وقت لے آتے ہیں کہ ہمارا قلب صاف ہو جاتا ہے. اس کو میں حدیث پاک سے سمجھاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ بتلاؤ کہ اگر تمہارے گھر کے باہر دریا بہہ رہا ہو، ندی بہہ رہی، نہر جا رہی ہو، پانی بہہ رہا ہو اور تم روزانہ 5 مرتبہ اگر اس میں غسل کرو گے تو کیا تمہارے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ اگر ہم غسل کریں گے تو میل کچیل کیسے باقی رہے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی طرح جب تم ایک نماز پڑھ لیتے ہو اور اس کے بعد دوسری نماز جب پڑھتے ہو تو ان دونوں نمازوں کے درمیان کا کے اندر جو تمہارا قلب سیاہ ہوا ہے، گناہ کا دھبا جو تمہارے قلب پر لگا ہے، 2 نماز پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور قلب جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. یہ ایک دن کے اندر 3 گھنٹے کے بعد زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے یعنی فجر سے لے کر ظہر تک کا وقت اگر ہم لے لیں تو زیادہ سے زیادہ ہر 3-4 گھنٹے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ ہمیں دیا، ایک ایسا آسان عمل ہمیں دیا، ایک ایسی آسان نیکی ہمیں دی ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں، اپنے قلب کو مصفا کر سکتے ہیں، صاف ستھرا کر سکتے ہیں. یہ تو ہر 3 گھنٹے کے بعد ہوا. اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں ایک ساتھ اور آتی ہے اور وہ ہے تہجد کی نماز کے وقت کی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے 24 گھنٹے گزار لیے ہیں، 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے یہ بازار میں رہا ہوگا اور 2.5 گھنٹہ، زیادہ بول رہا ہوں، 2.5 گھنٹہ یہ مسجد میں رہا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جو اس کا یہ 8 گھنٹے جو رہا ہے تو اس کا قلب تو سیاہ ہوا ہوگا. رات کی تاریکی میں اس نے کوئی ایسا گناہ کر لیا، کوئی برائی کر لی، کوئی بدی اس نے اپنی ذات سے جو ہے اس کی ذات سے صادر ہو گئی تو قلب تو سیاہ ہوا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کا وقت دیا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر تشریف لے آتے ہیں، پہلے آسمان کے اوپر، اور روزانہ اعلان کرتے ہیں. یہ شب برات کی خصوصیت نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر کی خصوصیت نہیں ہے، یہ ہر رات کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی عافیت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا، تاکہ میں ان کو یہ تمام چیزیں فراہم کروں.
تو 24 گھنٹے کے بعد ایک ساتھ آ گئی، اس سے ہمارا قلب جو ہے وہ صاف ہو گیا۔ تو پہلا کیا تھا کہ ہر 3 گھنٹے کے بعد، پھر 24 گھنٹے کے بعد، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ہفتے میں ایک ساتھ ایسی دے دی، ہر ہفتے کے اندر ایک ساتھ ایسی دے دی کہ اگر بندے نے اگر نماز میں کوتاہی ہوئی ہے اور اس نے اپنے دل کو صاف نہیں کر پایا، مثلا میں نے نماز نہیں پڑھی عشاء کی اور اس کی وجہ سے میرا دل صاف نہیں ہو پایا، یا میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی اور اس کی وجہ سے میرا قلب صاف نہیں ہو پایا، تو اللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک ساعت ایسی دیتے ہیں جس سے ہمارا قلب صاف ہو جاتا ہے۔ اور وہ ساعت کون سی ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کی نماز کا اہتمام کرے اور پورے خلوص کے ساتھ نماز پڑھے، پوری دلجمعی کے ساتھ نماز پڑھے، پوری یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھے، خشوع و خضوع کے ساتھ اگر نماز پڑھتا ہے اور اگلی جمعہ کو بھی وہی نماز جمعہ کا وہ اسی طرح اہتمام کرتا ہے، تو 2 جمعہ کے درمیان گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے قلب کے اوپر جو دھبے پڑ گئے ہیں، ان 2 نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گندا دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ماں اپنے بیٹے کو گندا دیکھنا نہیں چاہتی، باپ اپنے بیٹے کو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے چہرے کے اوپر دھبا لگا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیوں دیکھنا چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل گوارا نہیں ہے کہ میرا یہ بندہ اس کا دامن داغدار رہے، میرا یہ بندہ اس کا قلب سیاہ ہو، اس کے قلب کے اوپر گناہوں کے دھبے لگے ہوئے۔ اللہ کو بالکل گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غیور ہے، اللہ تعالیٰ تو غیرت مند ہے، اس کو تو ہر چیز کے اوپر غیرت آتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہفتے کے اندر ایک ساعت ایسی آ گئی، پھر ہر مہینے کے اندر یہ ساعت آتی ہے، ہر مہینے کے اندر۔ وہ کیا ہے کہ ہر مہینے، اسلامی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 جس کو ایام بیض کہا جاتا ہے، جب روزہ رکھنا سنت ہے، اس دن اللہ کے رسول ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ 3 دن بھی اسی لیے دیے کہ اگر کسی نے جمعہ کی نماز میں بھی کوتاہی ہوئی، جیسا کہ عامتاً کوتاہی ہو جاتی ہے، تو پھر اگر اس کے پاس یہ وقت بھی اور یہ ساعت بھی اس کو حاصل نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو مہینے کے اندر یہ 3 دن دے دیتے ہیں، تاکہ وہ ان 3 دن کے اندر روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں کر کے، استغفار کر کے، توبہ کر کے وہ اپنے قلب کو مجلا کر دے، اپنے قلب کو صاف کر دے اور اپنے قلب کو مثل آئینہ صاف و شفاف کر دے۔ تو یہ مہینے کے اندر اس طرح 3 دن اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اور ہمیں نکھارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور جو ہے وہ صاف کرنا چاہتا ہے، تو ہر سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند ایام دیے ہوئے ہیں۔ ہر سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایام میں نے جتنی چیزیں آپ کو شمار کرائی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھا جائے۔ عام مطلب ہم نے نعمت اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ گھر ہو، 2 وقت کھانا نصیب ہو جائے، گاڑی ہو، موبائل فون ہو، آرام سے ہم جو ہے ہم کو کوئی تکلیف نہ ہو، یعنی ظاہری نعمتوں کو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کو یہ جو نماز کی مثال بیان کی ہے کہ ہر 3 گھنٹے کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا قلب صاف ہو جاتا ہے، تو کیا یہ نماز ہمارے لیے نعمت نہیں ہوئی؟ ظاہر ہے کہ نعمت ہے، اور نعمت جو ہوتی ہے، نماز جو ہے یہ نعمت ہے، یہ بوجھ نہیں ہے ہمارے لیے۔ کوئی بھی نعمت کبھی انسان کے لیے بوجھ نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی آدمی 15 سال سے صحت مند ہے، کبھی اس کو بخار نہیں آیا، کبھی اس کو جو ہے وہ نزلہ نہیں ہوا، تو وہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ 15 سال سے جو ہے میں صحت مند ہوں، تھک گیا ہوں، تھوڑا بخار آ جائے تو کتنا اچھا۔ کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ کوئی آدمی اپنی اولاد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ 15 سال سے یہ میرے گھر کے اندر ہے، میں تھک گیا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو لے لے تو اچھا ہے۔ کوئی نعمت جو ہوتی ہے، یہ نعمت انسان کے لیے زحمت ہوتی ہی نہیں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اگر اس کو غلط استعمال کیا گیا
تو پھر وہ زحمت بن سکتی ہے. لیکن اگر اللہ کے منشے کے مطابق منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق اگر اس کو استعمال کیا گیا تو کوئی نعمت انسان کے لیے زحمت نہیں بن سکتی. میں نے آیت شریفہ اسی لیے پڑھی تھی, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتوں کو شمار کرتے رہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم نعمتوں کو شمار کرتے ہیں, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو شمار کرا, وہ ظاہری نعمتیں ہیں, حقیقی نعمتیں نہیں. بات وہ تو فانی نعمتیں ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے نعمت بیان کی, نماز کی نعمت ہے, اسی طریقے سے جمعہ کے دن کی نعمت ہے, تہجد کی نماز کی نعمت ہے, اور ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کی نعمت ہے. یہ حقیقی نعمت ہے اور یہ ہمارے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی, اور یہی نعمتیں ہمیں قبر کے اندر اور آخرت میں یہ کام آئے گی. تو اگر مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر اور نکھار پیدا ہو اور ان کے اندر صفائی ستھرائی پیدا ہو, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان کا اور رمضان کا مہینہ دیا. شعبان کا مہینہ شرعی نقطۂ نظر سے میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مشکات شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مفہوم ادا کر رہا ہوں کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ ہو جائے, اذا انتصف شعبان فلا تصوموا, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے, یعنی 15 شعبان جب ہو جائے, تو تم روزے مت رکھو, تم روزے مت رکھو. یعنی ہم کو کہا جا رہا ہے کہ تم روزے مت رکھو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اگر روزے رکھے ہوں تو وہ شعبان کے اندر. تو میرے جیسے طالب علم کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم کو منع کر رہے ہیں نیک عمل کرنے سے اور خود کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے حکمت ہے. حکمت یہ ہے, اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا 15 شعبان کے بعد تو ان کے جسم کے اندر کمزوری آ جائے گی, یہ لوگ معمولی عمل کر کے تھک جاتے ہیں, اکتا جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مت رکھنا, تاکہ آئندہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو پوری قوت کے ساتھ اور پوری مستعدی کے ساتھ ہم رمضان کے فرض روزوں کو رکھ سکیں. اسی لیے فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر طاقت ہو, ہمت ہو, جرأت ہو اور قدردانی کا جذبہ, یہ خاص لفظ, قدردانی کا جذبہ ہو, شعبان کے مہینے کی قدردانی کا اگر جذبہ ہو تو وہ ضرور روزے رکھے. لیکن اگر ہمت نہیں ہے, اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ میں نے اگر روزے رکھے اور رمضان کے روزے متاثر ہوں گے, یا جرأت نہیں ہے, یا بیمار ہے, یا معذور ہے, یا قدردانی نہیں ہے, یعنی عامتاً ہماری نظر جاتی ہی نہیں, ہماری نظر تو صرف رمضان کے روزے پر جاتی ہے, اگر قدردانی نہیں ہے تو پھر وہ آدمی جو ہے وہ روزے نہیں رکھے گا. اور شعبان کے اندر روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول کا ہمیشہ معمول رہا. لیکن شعبان میں بھی ایک خاص دن ہے 24 گھنٹے کا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت ترغیب دی. صحابہ کو ترغیب نہیں دی, عام لوگوں کو ترغیب نہیں دی, بلکہ اللہ کے رسول نے اپنا عمل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے ہمیں بتلایا. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شب برات جو ہے, یعنی یہ جو رات ہے, رات کے اندر اللہ کے رسول نے لمبی عبادت کی تھی. مسجد میں نہیں, سب کو جمع نہیں کیا تھا, بلکہ خود اپنے کمرے میں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آپ نے عبادت کی تھی. کیسی عبادت کی تھی؟ طریقہ بتلا رہا ہوں, ہم بھی اس طرح عبادت کریں کہ اللہ کے رسول نے عبادت کی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے تو ایسا لگا کہ کہیں جان نہ چلی گئی ہو. یعنی کتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ آدمی کو یہ بات ذہن میں آنے لگی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہوگا. اور اللہ کے رسول کیا دعا مانگتے تھے. دو لفظ میں خالی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ معصوم نبی ہے,
رحمت دو عالم تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے آسمان و زمین کو برپا کیا گیا اور جن کے لیے پوری کائنات کو بیان کیا گیا، لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اعفر وجہی، وجہ کے معنی چہرہ، اعفر وجہی لسیدی فی التراب، یہ دعا مانگ رہے کہ اعفر وجہی لسیدی فی التراب، کہ اللہ میں اپنی پیشانی کو اپنے سردار کے سامنے مٹی میں غبار کے اندر جو ہے میں اس کو لگا رہا ہوں۔ یہ جملہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پیشانی کو مٹی کے اندر جو ہے وہ رگڑ رہا ہوں، بار بار یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ معصوم ہے، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں اللہ کے رسول کے، قرآن نے اعلان کیا ہے، لیکن پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ آج کی رات کا یہ عمل بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اپنے کمرے کے اندر یہ عبادت کی ہے، اجتماعی نہیں، انفرادی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی۔ اور ایک لفظ اور استعمال کیا، میں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول یہ لفظ بولا کرتے تھے کہ اللہم اغفر عظیم الذنب العظیم، اللہم اغفر ذنب العظیم۔ ذنب العظیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ بڑے بڑے گناہ اللہ کے رسول سے تو لغزش نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ متنبہ کر دیں گے وحی کے ذریعے۔ صغیرہ گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی کہہ رہے کہ میرے بڑے بڑے گناہ کو معاف فرما۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے تھا، ہمیں تعلیم دینے کے لیے۔ اور ایک بات اور بھی آپ جو ہے وہ اس کا لحاظ کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس رات کے اندر آدمی جیسی بھی عبادت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، چاہے وہ 2 رکعت نفل پڑھے، تلاوت کرے، جو بھی کرنا، یا پھر دعا مانگے مصلی پر بیٹھ کر۔ لیکن اللہ کے رسول کا عمل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے تو طویل قیام کرتے تھے، یعنی بہت طویل قیام کیا کرتے تھے، اور رکوع بھی بہت طویل کرتے تھے، اور سجدہ بھی بہت طویل کرتے تھے، اور دعائیں اللہ کے رسول رکوع اور سجدے میں ہی مانگتے تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد جو ہم مانگتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ رکوع سجدے میں ہی دعا مانگتے تھے۔ ظاہر ہے کہ نفل نماز ہے، نفل نماز میں تمام چیزیں جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے، الا یہ کہ جو ہے وہ لوگ اپنی عامتاً جس طرح بات چیت کرتے ہیں اس طرح کا کلام نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول کے رات کا عمل میں نے بتایا کہ آپ شب مغفرت میں، شب براءت، اس کو میں نے شب مغفرت اس لیے کہا ہے کہ مغفرت کی رات، اور شب براءت جو نام رکھا ہے یہ بات کی اجازت، حدیث پاک سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور شب مغفرت کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس 15 شعبان کو نیچے آتے ہیں اور لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر جو ہے وہ مغفرت کی جاتی ہے۔ اور پہلی میں نے ایک روایت پڑھی تو اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اس لیے میں مغفرت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ تو ہو گیا رات کا معاملہ۔ اب آئندہ کل کا دن جو ہے وہ آ رہا، دن کے بارے میں کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ قوموا لیلہ وصوموا نہارا، کہ تم دن کے اندر روزہ رکھا کرو، روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو 2 جہتیں یہاں جمع ہو چکی ہیں۔ اگر ہر مہینے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سنت بھی ہے کہ اللہ کے رسول 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے ہی تھے، اور تو گویا کہ ایک اعتبار سے یہ سنت بھی ہے اور ایک اعتبار سے مستحب بھی ہے روزہ رکھنا۔ ظاہر ہے کہ روزہ رکھنے کا حکم تو معلوم ہو گیا، لیکن صحابہ نے اللہ کے رسول کو پوچھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ہمارے لیے سب چیزیں صحابہ نے کھول کر رکھ دی۔ اگر صحابہ سوال نہ کرتے تو آج ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آج کے روزے کی خاص بات کیا ہے؟ رمضان کا بھی روزہ ہوتا ہے، محرم کا روزہ بھی ہوتا ہے، اور جو ہے ایام 20 کے روزے بھی ہوتے ہیں، آج کے روزے کی خاص بات کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کو پلے باندھ لیں کہ ہم یہاں سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی مجموعی یہ جو ہے وہ رسمی اعتبار سے جو پروگرام ہوتا ہے اور بیان ہوتا ہے، اس طرح اٹھ کر دامن جھاڑ کر ہم نہ چلے جائیں، بلکہ آپ اپنے اندر اصلاح کی اور تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کے دن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جب ہوتا ہے 15 شعبان کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام انسانوں کے نام اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، تمام کے نام اعمال۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ میں روزے سے ہوں، یہ چاہتا ہوں میں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ محدثین نے اور علماء نے اس پر بہت عجیب نکتہ بیان کیا، اور وہ یہ بیان کیا کہ جب جج اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جج اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور قیدی کو، مجرم کو لایا جاتا ہے، وہ قیدی اور مجرم اگر بھوکا پیاسا ہے، پراگندہ بال ہے، بھوکا پیاسا، 1-2 دن سے اس نے کھایا نہیں ہے، جب اس کے چہرے کی طرف دیکھے گا تو کیا اس کو ترس نہیں آئے گا؟ ظاہر کے ترس آئے گا۔ وہ دیکھے گا جب اس مجرم کی طرف کہ یہ آدمی بھوکا پیاسا ہے، اس کو کیا میں سزا دوں، چلو اس کو اس کی سزا کو میں معاف کر دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب میرا نام اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ جب مجھے دیکھیں گے کہ میرا بندہ روزے سے ہے اور میرا بندہ بھوکا پیاسا ہے تو اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت کر دیں گے۔ اس وجہ سے روزے کا حکم اور اللہ کے رسول نے یہ روزہ اس لیے رکھا ہے۔ یا بعض روایات میں بیان کیا کہ آئندہ کل کا جو دن ہوگا 15 شعبان اس میں فیصلے کا دن ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ میرے بارے میں کریں گے تو میں بھوکا پیاسا رہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کو میری شکل و صورت کو دیکھ کر، میرے بھوکے پیاسے رہنے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے۔ تو یہ بات جو ہے شب برات کے بارے میں بھی کس طرح عبادت کرنی ہے، اللہ کے رسول کا سنت عمل جو ہے میں نے بیان کیا، اور روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے، اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ ہمیں استغفار کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، پھر دوسرے کی فکر کرنا۔ پہلے اپنی فکر کرو، اپنے گناہوں کو معاف کرو، اور اللہ کے رسول کو کتنی فکر ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ کسی بھی آدمی کا عمل اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرا سکتا، بڑے سے بڑا محدث ہو، بڑے سے بڑا مبلغ ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، غوث اور ابدال ہی کیوں نہ ہو، بلکہ یہاں تک کہ اگر نبی بھی اگر ہوگا تو اس کا عمل اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جنت کے اندر جانا ہے تو اس کو استغفار ہی کرنا پڑے گا، توبہ کرنی ہی پڑے گی، اللہ کا فضل شامل حال ہونا ہی چاہیے، تبھی جا کر آدمی جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ بیان کیا کہ کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول میری نماز، میرا روزہ، میری تہجد کی نماز، میری دعوت و تبلیغ، میرا رات کو جو ہے دعا مانگنا، میرے اخلاق، میرے اطوار، کہتا ہوں کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول میری عبادت، میری بندگی، میری زندگی، میری جو ہے میری خدمت اسلام کے لیے، میرا جہاد یہ اس قابل نہیں ہے کہ مجھے جنت کے اندر داخل کروا دے، لیکن یہ اللہ کے رسول آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں داخل نہیں کرائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کے لیے، سامنے والے لوگوں کے لیے تو ایک مرتبہ کہا کہ کسی بھی انسان کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرائے گا، لیکن اپنے بارے میں 3 مرتبہ کہا ولا انا ولا انا ولا انا الا ان تغمدنی اللہ برحمتہ، کہ ہاں مجھے بھی میرا عمل جنت میں داخل نہیں کرائے گا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں داخل نہیں کرائے گا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں داخل نہیں کرائے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے۔ تو کیا اللہ کے رسول کے لیے جب رحمت خداوندی بہت ضروری ہے اور استغفار جب اللہ کے لیے بہت ضروری ہے، ہر روز 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں، 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں، جبکہ کوئی گناہ جھولی میں نہیں ہے،
اور میری جھولی تو جو ہے وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے، تو میں کیوں استغفار نہ کروں؟ تو آج کی رات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں انفرادی طور پر، اجتماعی نہیں، انفرادی طور پر خوب آہوزاری کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ اور بار بار ہر سال آپ نے سنا کہ جو ہے 10 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ، فضائل اعمال میں بھی آپ نے سنا ہوگا، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ اور آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ آئندہ 15 دن کے بعد جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے 3 باتیں اپنے پلڑے باندھ لی جائے۔ نمبر 1 استقبال رمضان، نمبر 2 استعداد رمضان، اور نمبر 3 استعمال رمضان۔ 3 الگ الگ چیز ہے، ایک ہے استقبال رمضان، اور ایک ہے استعداد رمضان، اور ایک ہے استعمال رمضان۔ استقبال رمضان کا مطلب کیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جذبات جو ہے وہ ہمارا دل بلیوں اچھلنا چاہیے، خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ رحمت کا عشرہ آئے گا، مغفرت کا عشرہ آئے گا، خلاصی نار کا عشرہ آئے گا، اور آدمی خوش ہو جائے۔ گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کس طرح خوش ہو جاتے ہیں، ہر طرح ان کے لیے آسانی اور آسائش اور راحت اور آرام ان کو مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے وہ ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ہمارا دل رمضان کی آمد کی بنیاد پر بلیوں اچھلنا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ میں روزے رکھوں گا، میں تلاوت کروں گا، میں تراویح پڑھوں گا، میں جو ہے لوگوں کے اوپر میں خرچ کروں گا، میں لوگوں کو افطار کراؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے استقبال، اس لیے کہ جب ہمیں انتظار ہوگا، اور انتظار کے بعد جب کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی لذت الگ ہوتی ہے۔ انتظار کے بعد جب کوئی چیز ملتی ہے، جب بہت اشتیاق ہوتا ہے، بہت ہی چاہت ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھے ملے، اور جب وہ ملتی ہے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ استقبال رمضان، اور دوسری یہ ہے استعداد رمضان، رمضان کے لیے تیاری۔ ہم لوگ ظاہری تیاری تو برابر کر لیتے ہیں، ظاہری تیاری یعنی شربت کی بوتل ہے یا سموسے بنانے کے ہے، وہ سب الحمدللہ سب کر لیتے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے تیاری ہماری نہیں ہو پاتی ہے۔ اور وہ استعداد رمضان یہ ہے کہ ہم اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ بنا دیں، لائحہ عمل یعنی دستور بنا دیں، نوٹ بک کے اندر اس کو لکھ لیں، اور رمضان سے پہلے اپنی تمام تجارتوں سے جتنے بھی جھمیلے ہوتے ہیں بالکل اس کو ترک نہ کرے، لیکن بہت بوجھ نہ لے رمضان میں، بلکہ زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت میں اپنے آپ کو لگائے، لائحہ عمل جو ہے وہ بنا لیا جائے کہ میں اتنے پارے روزانہ تلاوت کروں گا، اتنی نفل پڑھوں گا، اور جو ہے میں اتنے آدمی کو میں افطار کراؤں گا، یا میں اتنا اللہ کا ذکر کروں گا، سبحان اللہ کی تسبیح اتنی مرتبہ پڑھوں گا، آیت شریفہ کی جو ہے وہ تسبیح اتنی مرتبہ پڑھوں گا۔ یہ پورا لائحہ عمل، اس لیے کہ رمضان کا 1 مہینہ ہی ہمیں تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اسی کی نورانیت اور برکت سے ہم 11 مہینے نکالتے ہیں۔ تو اس لیے استعداد رمضان سے پہلے ہی تیاری کر لے کہ بھائی مجھے یہ عبادت کرنی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ نے استقبال بھی رمضان کا کر لیا، رمضان کے لیے آپ نے تیاری بھی کر لی، تو پھر اب آپ رمضان کو برابر استعمال کریں، پیسہ وصول جس کو کہتے ہیں، کہ رمضان کا پیسہ وصول کریں، کہ آپ نے بتایا کہ میں 3 پارے روزانہ کروں گا، تو اگر 3 پارے ہو گئے اور ابھی وقت تو جو ہے وہ بچا ہے، ابھی 5 منٹ ہے، تو اور 1 صفحے کی تلاوت کر لی جائے، یعنی کوئی دقیقہ پھر وہ گزاشت نہ کیا جائے، کوئی منٹ برباد نہ ہونی چاہیے، بالکل پورا اس کو وصول کرنا ہے، رات اور دن، رمضان کی رات ہو یا رمضان کا جو ہے وہ دن ہو، اس میں پوری کے پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت میں ہمیں لگ جانا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے وہ رمضان کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابرکت ایام ہیں اور آئندہ بھی بابرکت ایام آنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ معاشرے کا اور سماج کا جو حال ہے، فتنہ اور فساد کا جو عالم ہے، اور ہر طرف ظاہری اور باطنی، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ایام جا رہے ہیں،
ہمیں اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اپنی فکر کرنا، اپنے لیے استغفار، اپنے لیے توبہ نصوح، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا، ادھر ادھر کے لغویات میں، لایعنی چیزوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل نہ رکھے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا سب سے اچھا اسلام یہ ہے، وہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ لا یعنی چیزوں سے، اب لا یعنی چیزیں ہم سمجھ رہے کہ کیا کیا لا یعنی، بہت ساری چیز جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دے وہ لا یعنی ہے۔ اسی لیے تجارت ہمیں اللہ سے غافل نہ کرے، ہماری کھیتی باڑی ہمیں اللہ سے غافل نہ کرے، کوئی بھی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کرنے پائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہے میرے بزرگان دین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ہی میں نے جرأت کی ہوئی ہے، اگر کوئی ایسی بات نکل گئی ہو تو آپ ضرور میری اصلاح فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رحمن يا رحيم، يا ذو القوة المتين، يا بديع السماوات والأرض، يا فاطر السماوات والأرض، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا عظيم المن ويا عظيم الرجاء ويا عون الضعفاء. اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. مولا ہم تیرے بندے تیرے حضور میں حاضر ہیں، مولا ہم تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں، مولا ہم سیاہکار ہیں، مولا ہم نابکار ہیں، مولا ہم اقرار مجرم ہیں، مولا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے جو وقت ہمیں ہماری اصلاح کا دیا تھا مولا ہم نے اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا۔ مولا ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جان کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا جو گناہ انجانے میں ہوئے ان کو بھی معاف فرما دے۔ مولا اگر ہم نے اپنی اصلاح کی ہوتی تو ہمارا قیام درست ہوتا، ہمارا رکوع درست ہوتا، ہمارا سجدہ درست ہوتا، ہماری نمازیں درست ہوتی، ہمارا روزہ درست ہوتا۔ لیکن مولا ہم نے اپنے وقت کو بہت ضائع کیا ہے۔ مولا کسی نے 30 سال ضائع کر دیے، کسی نے 40 سال ضائع کر دیے۔ مولا تو آج توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا ہمارے دامن کو تو بھر دے، مولا کو ہماری جھولی کو تو بھر دے، مولا کو ہماری طرف نظر رحم فرما، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، فضل کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، مولا ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما۔ مولا تلاوت کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں روزے کی توفیق عطا فرما، مولا لایعنی چیزوں سے ہمیں بچا، مولا گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا بدن کا روح بدن کا ذرہ ذرہ مولا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، مولا تم معاف فرما دے۔ مولا بولنے والی زبان، سننے والے کان، مولا سننے والی ناک، مولا سوچنے والا دماغ، چلنے والا پیر، مولا پکڑنے والا ہاتھ، تمام کے تمام اعضاء گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ مولا تمہیں معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ مولا اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اسی امید پر آیا ہوا ہے کہ آج بار الہ معاف کرنے والا ہے، مولا آج سب کی رہائی ہونے والی ہے، اسی لیے یہ سب اسی امید میں آئے ہوئے ہیں۔ مولا جب جیل خانے کے اندر قیدیوں کو پتہ چل جائے
کہ آج بادشاہ معاف کرنے والا ہے، تو مولا کون قیدی ہوگا جو گرتا پڑتا بادشاہ کے قدموں میں نہیں جائے گا؟ مولا آج ہم مجرمین کو بھی پتا چلا ہے کہ تو آج معاف کرنے والا ہے، تو آج بخشنے والا ہے، تو آج رحم کرنے والا ہے۔ مولا ہم بھی دوڑتے گرتے پڑتے تیرے قدموں کے اندر اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں۔ مولا تو ہمارے آنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، سنانے کو قبول فرما۔ مولا آج کی رات ہمیں اپنے اندر اپنی تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا ہمارے قلب کی صفائی فرما دے۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، مولا تو اس کی ہر آن اور ہر لمحے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ مولا قبلہ اول کی بازیابی کے اسباب پیدا فرما۔ مولا قبلہ اول کی بازیابی کے اسباب پیدا فرما۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما۔ مولا یہ ایک سال ایسا گیا ہے کہ مولا یہ نورانیت کے مراکز مولا وہاں جو ہے وہ بند رہے ہیں، مولا یہ بند ہو گئے ہیں۔ مولا کچھ فیصلے فرما کہ یہ نور کے چشمے واپس جاری ہو جائے، مولا واپس جاری ہو جائے، تو ایسے فیصلے فرما دے۔ مولا ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، مولا ہمارے کرتوت کی وجہ سے تو نے یہ نعمتیں ہم سے چھینی ہیں کہ مکہ اور مدینہ بھی تو نے بند کر دیا۔ مولا تو ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، جرم عظیم کو تو معاف فرما دے۔ مولا تو ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، جن کے ماں باپ زندہ طاعت کے ساتھ صحت کے ساتھ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما۔ اور مولا جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے ہیں، مولا ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اعلیٰ علیین ان کو جگہ نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جوار نبی عطا فرما، جوار نبی عطا فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے بالا مقام عطا فرما۔ مولا ہمیں ان کے لیے ایثار ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، ایثار ثواب کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ائمہ متبوعین، تابعین تبع تابعین، ائمہ فقہاء اور تمام کے تمام کو تو بہترین بدلہ عطا فرما۔ مولا ان کی کوششوں سے اور ان کی فکروں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، مولا ان کو اجر جزیل عطا فرما۔ ہمیں صحیح معنی میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، مولا غیبت سے اور تمام کے تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ امراض ظاہرہ اور امراض باطنہ سے مولا تو ہماری حفاظت فرما۔ مولا یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور وبا کے پردے میں مولا جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مولا تو ہماری حفاظت فرما، مولا کی حفاظت فرما۔ اور ہم بھکاری ہیں، مولا تو نے اگر ہمیں دھتکار دیا تو ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ مولا ہمارے سوا تیرے بہت سارے بندے ہیں، لیکن تیرے سوا ہمارا تو کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک ہی در ہے، ایک ہی در ہے، مولا ہمیں تو وہیں پر آنا ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھیں گے مولا تیری ہی بارگاہ میں اٹھیں گے، جب بھی پیشانی جھکے گی تیرے سامنے جھکے گی، پھر غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے گی۔ مولا تو ہماری جذبات کو قبول فرما دے اور ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خیر میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔